اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ مالک کائنات کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا امتی بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے 2 خطبات جمعہ سے ہم موت کے حوالے سے، میت کے غسل اور جنازے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے اس موضوع کی طرف بڑھا، مجھے خود اپنے اوپر ایک افسوس بھی ہوا کہ یہ مسائل تو بہت پہلے بہت تفصیل سے بیان کرنے والے تھے، لیکن کبھی اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا کہ ان مسائل کو، جو اتنے بڑے اور اتنے اہم مسائل ہیں، ان پر کبھی بات کی جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، کمیوں کو معاف فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جو آیا ہے اس نے جانا ہے، موت سے فرار نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان۔ یہ جو ہمارے ہاں تخیلاتی طور پر آب حیات کا ایک تصور کچھ بھی نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ وقت ایک مقرر ہے، کس کا کتنا وقت ہے یہ اس کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ میرا کتنا وقت ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ اور جو میں نے پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعے بات کی تھی کہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب تو ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دادے کے ہاتھوں پہ پوتوں کے جنازے، بوڑھے باپ کے کندھے پہ جوان بیٹوں کے جنازے ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھے، یہ حقیقت ہے۔ اور ان جب موت سے فرار نہیں ہے، اور دوسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ہم سے ہماری زندگی کا حساب لیں گے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آئے، زندگی گزاری، کھایا پیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، موت آ گئی، مٹی میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو دہریہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، زمانے نے ہمیں جنم دیا، زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ زندگی کے میں آپ نے جو کر لیا، اچھا کیا برا کیا، کر کے چلے گئے، بس بات ختم۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، معاملہ ہونا چاہیے، اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ اگلے جنم میں ہوگا، پھر اس سے اگلا جنم ہوگا، پھر اس سے اگلا جنم ہوگا، یہاں تک کہ انسان 7 جنم گزارے گا۔ آپ دنیا میں زندگی گزارے، اچھے کام کر رہے ہیں، اگلے جنم میں اچھے خاندان میں پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ اور اچھا کرتے ہیں، اس سے اگلے جنم میں اس سے اچھے خاندان میں چلے جائیں۔ یہ تناسخ کا عقیدہ، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر، یعنی 7 جنم آپ نے دنیا میں لینے ہیں۔ یہ ہندو مذہب کا عقیدہ ہے یا ان جیسے اوروں کا؟ دوسرا نظریہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمانے نے پیدا کیا، جس طرح جھاڑ جھنکار، بارش ہوتی ہے، اگ آتے ہیں، درخت بڑھ جاتے ہیں، اپنے وقت پورا کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جانور آتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ عرب میں بہت تھا، وہ کہتے تھے زمانے نے ہمیں ہلاک کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ سوچتے کہ موت، وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں سالوں سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، ان سب کو جو مٹی میں مل چکے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندہ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے یہ نہیں ان کے ذہنوں میں آتا تھا۔ اور یہ سمجھنے میں انسان کے لیے مشکل بھی لگتا ہے، کیسے؟ اور یہ 2 واقعات سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔
ایک تو اپنے اس بندے کا تذکرہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ایک بندہ گزرا ایک بستی کے پاس سے، بستی ویران ہو چکی تھی، خالی تھی، کوئی نہیں تھا اس میں. یا اللہ تو اسے بھی زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے 100 سال موت دے دی اس کو. پھر اٹھا کر کے اس سے پوچھا 100 سال کے بعد بتا کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ کہا دن یا دن کا کچھ حصہ. 100 سال گزر گئے تیرے. سامنے گدھے کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ہڈیوں کو جوڑا، گوشت چڑھایا، جلد چڑھائی، اور وہ سامنے زندہ کر کے دکھایا. دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے تیرا ایمان نہیں، کہا ایمان ہے لیکن میرا دل، بل یطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے. 4 پرندوں کا وہ واقعہ وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ موت آنی ہے، اور موت کے بعد ایک وقت آئے گا، قبر کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قبروں سے نکالیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے، ہم سے زندگی کا حساب لیں گے. اچھا، اب موت جب آ گئی، موت کے بعد ہم بات کر رہے تھے غسل اور جنازے کی. یہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں ہے. جو بھی اپنے آپ کو مذہب کی شکل دیتے ہیں ان میں میت کو غسل دینے کا تصور ہے، کسی نہ کسی انداز میں میت کو نہلانا، غسل دینا موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ایک دن بقیع سے کسی جنازے سے فارغ ہو کر کے آئے. گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سر باندھے ہوئے کہنے لگی واہ راسا، میرا سر بڑا دکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سر تو میرا بھی دکھ رہا ہے. اب مسکرائے اور کہا عائشہ اگر تو فوت ہو جائے میں خود تجھ کو غسل دوں، کفن پہناؤں، جنازہ پڑھوں، خود تجھ کو دفن کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہنے لگی ہاں پھر آپ کسی اور سے شادی کریں، میرا گھر کسی اور کو دے دیں گے. اور اسی بات پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ہمیں تو ہوش نہ رہا. اگر یہ فرمان اس وقت یاد ہوتا تو ہم خود خواتین غسل دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی. لیکن اس وقت ایسی مشکل ہم پر آئی کہ ہمیں ہر چیز بھولی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم میں. پھر اسی حوالے سے بات تھی کہ اگر میت میں کوئی ایسا عیب دیکھیں تو اسے چھپانا، میت کے عیب کو چھپانا، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل میت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ وہ بیوی فوت ہوگی چل چارپائی کے پاس نہیں بیٹھنا، دور ہو کر کے، اب تیرا کوئی رشتہ نہیں رہا. میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہوئی میں خود تجھ کو غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود دفن کروں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ان کو غسل ان کی بیوی نے دیا. اسماء بنت امیس نے، سردی تھی، ٹھنڈ تھی، انہوں نے اپنے خامد کو خود غسل دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے 6 ماہ کے بعد گئی. وہ کہتی مجھے غسل 2 افراد میں سے جو بھی دے، ایک تو ابو بکر کی بیوی دے، اسماء بنت امیس جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا. یہ پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، جعفر شہید ہو گئے تو ان کا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھیں، وہ یہ بات گم کر جاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو غسل دینے والی ابو بکر کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اسماء بنت امیس مجھ کو غسل دے یا علی غسل دے، میرا خامن مجھ کو غسل دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں. تو یہ ایسا کوئی نظریہ یہ ہمارے ہاں ایک بن گیا ہے کہ وہ جی اب تو وہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ محرم ہی ہوتا ہے سب کے لیے. محرم کا مطلب کیا ہے؟ وہ رشتہ جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. زندوں سے نکاح ہوتا ہے، کبھی مردے سے بھی نکاح ہوتا ہے کسی کا.
زندوں سے نکاح ہوتا ہے نا، زندگی میں محرم کا معاملہ ہے، زندگی گزر گئی وہ تو سب کے لیے محرم ہو گیا۔ اور اگر خامد کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، بیوی پیسہ چھوڑ گئی، زیور ہے، جائیداد ہے، مال ہے، وہ چھوڑ گئی ہے، دنیا سے چلی گئی، اب اگر خامد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو خامد کو جائیداد میں حصہ کس چیز کا ملتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ایک بندے کی بیوی فوت ہو گئی، وہ 1 کروڑ روپیہ مال چھوڑ گئی، 1 کروڑ کا اندازاً، تخمینہ میں بتا رہا ہوں میں پکی، 1 کروڑ کا مال چھوڑ گئی، اب خامد کو کتنا حصہ اس میں سے ملے گا؟ اگر وہ اس کی اولاد ہے بیوی کی تو خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، یعنی اسے 25 لاکھ ویسے ہی مل جائیں گے، اور اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو آدھی خامد کو جائیداد مل جائے گی، آدھا حصہ، یعنی 50 لاکھ خامد کا بن جائے گا۔ اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ کس بنا پر اس کو مل رہا ہے؟ بہرحال تو یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے خامد کا بیوی کے لیے، بیوی کا عورت کا، اگر خامد فوت ہو جائے تو 8واں حصہ، اگر صاحب اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ بیوی کو ملتا ہے خامد کی طرف سے، اس کی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد میں سے، اس کے ترکے میں سے۔ بہرحال اب غسل، اور غسل کے بعد اب بات ہم کر رہے تھے کہ میت کا لے جانا قبرستان کی طرف، اس میں جو ہم کلمہ شہادت کا ورد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے جنازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنازے بہت ہوئے، یہ نعرے لگتے ہوں کلمہ شہادت، وہ جو چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آتا ہے کلمہ شہادت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ ایک بات میں بھول گیا، جو میت کو غسل دینے والا ہے، مستحب عمل ہے کہ وہ خود بھی غسل کرے، یہ مستحب ہے، نہ بھی کرے وضو کر لے، معاملہ ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ جس طرح کہ ابھی میں نے حضرت اسماء بنت امیس کی بات کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تو ٹھنڈ بڑی تھی، انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا میں غسل کروں اس سردی میں بھی؟ تو انہوں نے کہا سردی میں غسل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بیمار نہ کر لیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، میت کو لے کر کے جانا ہے، اس میں بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، اب یہ پاؤں کبھی اس طرف کبھی اس طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب میت کو لے جاتے تو جس طرف قبرستان کا رخ ہوتا، جس طرف جنازہ جا رہا ہوتا، سر آگے کی طرف ہوتا تھا، میت کا سر آگے کی طرف، پاؤں کسی طرف بھی آ جائیں، یہ پاؤں اس طرف کر لیں، اب سر پیچھے کر لیں، وہ ایسے کر لیں، موڑ آ گیا ہے تو یہ اس طرف رخ کر دیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سر آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب جنازہ میں نے آپ کو پھر بتایا تھا، جنازے کی دعائیں ہیں، دعائیں ان کو آپ یاد کریں، پیچھے پڑھیں، جنازہ پیچھے پڑھنے کی چیز ہے، دعائیں کرنے کی چیز ہے۔ آمین کہہ کے شامل تو چلے، کسی نہ کسی طور پہ آپ شامل تو ہو جائیں گے، لیکن اصل چیز ہے ان دعاؤں کو پڑھنا اور سوچ سمجھ کر کے یہ دعائیں پڑھنا۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، یا اللہ یہ جو میت پڑی ہے اسے بخش دے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یا اللہ عزت والی مہمان نوازی، یہ آ رہا ہے اب تیرا مہمان بن گیا ہمارے پاس سے، عزت والی مہمان نوازی اس میت کی کرنا۔ یا اللہ ہم قبر میں رکھنے لگے اسے وسیع کر دینا، اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنا، یا اللہ اسے بخش دینا، یا اللہ اس کے گناہوں کو پانی اول و برف کے ساتھ دھو دینا، اسے ایسے صاف کر دے جیسے کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اللہ اس کے کھاتے کو بھی ایسے صاف کر دے۔ اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری، یا اللہ اس کا گھر بدل دے، ہم تو کچی مٹی میں قبر میں رکھ رہے ہیں، یا اللہ اسے وسیع بھی کر دے اور بدل دے، پہلے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، پہلے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرما، پہلی بیوی سے بہتر، پہلے جوڑے سے بہتر جوڑا اس کا بنا، وادخلہ الجنہ، یا اللہ اس میت کو جنت میں داخل کر دے، وَاعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، یا اللہ قبر کی آزمائشوں سے اب جو سوال ہوں گے اس امتحان میں اسے پاس کر دینا، اب قبر میں جو سوال ہوں گے اس سوالوں میں اسے پاس کر دینا، کامیاب کر دینا، اور یا اللہ اسے جہنم کی عذاب سے، قبر کے عذاب سے اپنی پناہ عطا کر دینا۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ
تیرے بندے کا بندہ، تیری بندی کا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا تیرے پاس آ گیا ہے، یہ تیری رحمت کا محتاج ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے پاس آیا ہے، تو بے نیاز ہے، تو اسے معاف کر دے۔ یہ دعائیں کتنی پھر اپنے لیے، یا اللہ ہمارے بڑے چھوٹے حاضر جو نہیں آ سکے، عورتیں مرد، یا اللہ سب کو معاف کر دے، حینا و میتنا، شاہدینا غائبینا، صغیرینا کبیرینا، ذکرینا انثانا، یا اللہ مردوں عورتوں کو جو آ سکے ان کو، جو نہیں آ سکے ان کو، جو زندہ ہیں ان کو، جو فوت ہو چکے ان کو، یا اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ کتنی خوب اپنے لیے ہیں، وہاں جا کے میت کے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یا اللہ ہم اس کے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی، اللہم اغفر لنا ولہا یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس میت کو بھی بخش دے۔ یہ دعائیں ہم کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جتنے اخلاص سے دعا کریں گے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخلصوا لہ الدعاء، اب میت کے لیے پورے جی جان سے دعا کرو، اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو، اندر سے دعائیں نکلیں کہ یہ جو وہاں بھی ہم کیا فارمیلٹی چکر پڑ گیا، دیکھا دیکھی بس جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ تعلق، وہ ہمارے جنازے میں آیا ہم اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، وہ رشتہ دار لگتا ہے، وہ محلے دار لگتا ہے، اللہ کی رضا بہت کم رہ گئی۔ کبھی کسی نے ایسا دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، یار چند بندے ہیں، یہ تو بڑا، چل یار میں کون ہے پتہ نہیں کون ہے، چلو چل کے جنازہ پڑھ لیتے ہیں یار، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو فوتگی والے گھر سے فون آتا ہے نا، فلاں فوت ہو گیا، تو پہلے پوچھتے ہیں ٹائم کیا ہے، کیا پروگرام بنا ہے، کہ اس حساب سے مینج کر کے پہنچیں گے وہاں پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاص سے اس میت کے لیے دعا کرو، اور جب جنازے سے آپ فارغ ہو گئے، اب وہاں پر ہم ایک اور چیز کرنے لگ جاتے ہیں، سارے گلے مل کر کے تسلی دے رہے، سارے گلے مل رہے، روایتی طریقہ ہے، حاضری لگا رہے ہیں کہ بھائی پتہ چل جائے کہ فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی، چہرے دکھا رہے ہوتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بڑی چیزیں کہا کرتے تھے، وہ ہمیں کسی کو بھی یاد نہیں ہوں گی الا ماشاءاللہ۔ احسن اللہ عزاک وغفر لمیتک، اللہ تعالیٰ تیری اچھی جو ہے وہ تیری تعزیت کرے، عزا تیرا کرے، پرسہ دے، تسلی دے تجھ کو، اور تیری میت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر اب ہم وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر کے وہ یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے طریقہ نکل آیا کہ اب دعا کریں جی، جنازہ پڑھ لیا پھر کھڑے ہو کر کے صفوں کو توڑ دیں اور اتنی بار فلاں اور اتنی بار فلاں پڑھ کے میری ملت کر دیں اور پھر آگے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جنازے پڑھائے زندگی میں، کبھی کسی کے لیے جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے علاوہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے پھر دعا کا سلسلہ کیا ہو، ایسا کسی بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا کہ وہیں پہ کھڑے ہو کر کے پھر دوبارہ دعا۔ جو جنازہ اصل موقع تھا دعا کا، اس میں دعا کرتے نہیں، وہ 56 سیکنڈ 50 سیکنڈ 55 سیکنڈ میں جنازہ پڑھایا، فارغ ہو گئے، بعد میں 10 منٹ دعا کر رہے ہیں۔ وہ جو موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ نے ثنا بھی پڑھ لی تھی، فاتحہ پڑھ لی تھی، آپ نے درود پڑھ لیا تھا، اب دعا کا وقت تھا، اس وقت دعا پڑھی نہیں اور بعد میں شروع ہو گیا۔ جو طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اس سے کیا، آپ کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے جو یہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے میت کو اٹھا کر کے قبر تک لے کر کے آنا ہے۔ شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن دیہات میں کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ وہ میت کی چارپائی کو نیچے نیچے اٹھا کر کے لے جانا، کندھوں پہ نہیں اٹھاتے، پھر کہتے نہیں اب جنازہ ہو گیا، اب اسے اوپر نہیں اٹھانا، نیچے نیچے لے کے جانا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی، شہروں میں تو نہیں ایسا، ادھر نہیں دیکھا، لیکن بعض دیہات میں ایسا ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر قبرستان میں جانا ہے۔ یہ قبر کا سب سے پہلے تصور جو آیا تھا نا، یہ کس نے دیا ہوگا، سوچتا ہے کبھی اب؟
کہ سب سے پہلے اس کائنات میں، اس زمین پر جب فوتگی ہوئی، پہلی فوتگی، تو قبر کس نے بنانی سکھائی انسان کو؟ سورہ مائدہ میں چلیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی ہم نے قبول کر لی، ایک کی قربانی کو ہم نے رد کر دیا۔ اب جس کی قربانی رد ہوئی وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میری قربانی کیوں رد ہو گئی، تیری اللہ نے کیوں قبول کر لی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو تقوی کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں، تو بھی اللہ سے ڈر کر کے قربانی پیش کرتا، اللہ تیری بھی قبول کرتا۔ نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل و قابیل کا یہ واقعہ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی میں تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگوں گا، تیری مرضی جو آئے تو کرتا چلے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، یہ پہلا قتل ہوا۔ اب جب قتل ہو گیا تو اب سوچ رہا ہے کہ اس کو کیسے میں، اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا فَيَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ۔ اب سوچ میں جب پڑ گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو کریدا، ایک گڑھا بنایا اور دوسرا جو مردہ کوا تھا اس کو اس میں ڈال کر کے مٹی ڈال دی اوپر۔ یہ کوے نے تصور، کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تصور دیا ہے کہ قبر بنا کر کے ایسے مٹی میں دفن کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جب پہلا قتل اس زمین پہ ہوا تھا۔ اب وہ قبر کا سلسلہ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، سورہ عبسہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا موت کے بعد پھر قبر۔ قبر مدینہ میں 2 طرح کی عام طور پہ بنتی تھی، ایک ہے لحد، ایسے بالکل بڑا گڑھا کھود کے پھر سائڈ پہ آگے قبر بنائی، یہ لحد ہے۔ وشق، اور شق جس طرح آج کل ہمارے عام بنتی ہے قبر، آپ نے دیکھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی بنتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بنانے کی وقت آیا تو دونوں طرف پیغام بھیج دیا کہ جو پہلے آئے گا وہ بنا لے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لحد بنائی گئی، یعنی سیدھا دھانا نکال کر کے سائڈ پہ بغلی قبر، لحد والی قبر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے بنائی سائڈ والی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچی اینٹیں رکھی گئی، وہ سائڈ پہ ہوتی ہے، میت کو اندر رکھ کر کے آگے کچی اینٹیں لگا دیتے ہیں، پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ جو ایک سیدھا ہوتا ہے شق، اس میں میت کو رکھ کر کے اوپر سلیٹیں وغیرہ رکھ کر کے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ بہتر طریقہ جو ہے وہ لحد والا ہے، لیکن ہمارے ہاں مٹی نرم ہوتی ہے، وہ بنانی بھی مشکل ہوتی ہے، کوئی بناتا بھی نہیں ہے، تو یہ مشکل بہرحال ہمارے لیے یہاں پر ہے۔ لیکن عرب میں نے خود بقیع میں جا کر کے بڑے جنازوں میں دیکھا کہ وہ اسی طرح بھی بناتے ہیں، وہ لحد ہی بناتے ہیں، سائڈ پہ بناتے ہیں، اور اسی طرح ان کی تدفین ہوتی ہے۔ اب جب قبرستان میں چلے، اور قبرستان میں جانے کی دعا ہے، وہ ہم تو صرف السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، یہ بھی ہمیں شاید ہی یاد، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انت المستقدمین، میں اللہ کے السلام علیکم، سلام کی ہو تم پر، اہل الدیار من المؤمنین، مومن گھر والوں، مسلمان گھر والوں، تم پہلے آ چکے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی معافی کی درخواست، عافیت کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب قبرستان میں جاتے تھے۔ اور بعض یہاں کہتے ہیں کہ جی جواب دیتے ہیں تو سلام کہتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا، اگر ہم سلام کہتے جواب ہی نہیں دیتے تو پھر سلام کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لازم نہیں ہوتا ہر سلام کا جواب ہو۔ ابھی آپ نے سنتے پڑھی ہیں سب نے الحمدللہ، تو آخر پہ جب آپ نے کیا کیا، آخری عمل کیا تھا، ابھی فرض بھی پڑھیں گے، آخری عمل کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ؟ زندہ ہونے کے باوجود کوئی وعلیکم السلام نہیں کہہ رہا،
تو پھر وہاں کیا، وہ تو ایک دعا ہے، آپ جاتے ہیں قبرستان میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے سلامتی ہو تم پر مومن گھر والوں، مسلمان گھر والوں، تم آ گئے ہو، ہم آنے والے ہیں، اللہ نے جب چاہا ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قبر میں میت کو اتارنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ سائڈ سے چارپائی کھلتی ہے تو وہ کپڑا پکڑو، درمیان میں ڈالو، ایک بندہ ایسے، صحیح طریق جو ہوتا ہے وہ پاؤں کی طرف سے میت کو اگر ایسے داخل کریں، جو مسنون طریقہ ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ مسنون یہ طریقہ ہے کہ میت، یہ قبر ہے، میت کو اس طرف رکھیں اور اسے ایسے سر کی طرف سے ایسے اندر لے جائیں میت کو، یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چارپائی بنی ہوئی ایسی ہوتی ہے، وہ سائڈوں سے کھلتی ہے، سر اور پاؤں کی طرف سے نہیں کھلتی۔ اگر ایسی بنا لی جائے تو بہت آسانی ہو میت کو قبر میں اتارنے کے لیے، اور اتارتے ہوئے دو جملے بڑے پڑھنے لازم ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ۔ ہم اس میت کو اللہ کے نام پر رکھنے لگے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اسے میت کو قبر میں رکھنے لگے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں اتارنا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ مٹی ڈالیں گے، اور 3 لپ یا 3 چلو مٹی کے ڈالنا، یا 3 جو آپ ڈالیں۔ تو اس کے بارے میں ایک ضعیف بھی ہے روایت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھتے ہو منہا خلقناکم، یہ بہرحال ہے ضعیف۔ تو 3 جو ہے چلو مٹی کو ڈالنا، قبر کو برابر کرنا، اور اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا، یہ مسنون اعمال ہے۔ اور اس کے بعد اب میت کے لیے پھر دعا کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی اب مٹی کی طرف چلا گیا اور اس کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ ہونے والا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا اللہ اس میت کو اب صحیح درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پوچھا جانے لگا ہے تیرا رب کون ہے، اس سے سوال ہونے لگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے سوال ہونے لگا ہے دین کے بارے میں، یا اللہ اسے ثابت قدمی عطا کر اور یہ صحیح جواب دینے کی اسے توفیق عطا فرما۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے قبر، ایک بار انسان کو ایسے فرمایا، ایسے انگلیوں کو کر کے کیا کہ اس طرح قبر انسان کو دباتی ہے، جس طرح یہ ہڈیاں یہ جو پسلیاں ہیں یہ آپس میں ایسے ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ قبر جو ہے وہ بندے کو دباتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر ایمان والا ہوتا ہے، اور فراخی ادا کر دی جاتی ہے اور دوسرے کے لیے وہی سختی برقرار رکھی جاتی ہے۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اٹھایا جاتا ہے، اٹھ بھائی بتا بھائی زندگی گزار کیا ہے، من ربک، رب کون ہے تیرا۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بعض ہوتے ہیں بڑے خاص، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، انہیں اٹھایا جاتا ہے، لگتا ہے اثر، کہتے یار سوال بعد میں نہ کر لینا، پہلے نماز نہ پڑھ، کہا نماز کا وقت اب نہیں ہے، اب تو تیرا وہ معاملہ آگے آ گیا، سوالوں کے جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب ہے، ما تقول لہذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا کہتا ہے تو اس کے بارے میں جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال هو رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ دین الاسلام، میرا دین تو دین اسلام ہے۔ اب فرشتے پوچھتے تجھے کیسے پتہ چلا ان چیزوں کے بارے میں، تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہے گا اقرا کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، اللہ کے کلام کو پڑھتا تھا، اللہ کے کلام میں اللہ کا ایک تعارف تھا، میرے خالق کا ایک تعارف تھا میرے ساتھ، اس کے دین کا تعارف تھا، اس کے حبیب کا تعارف تھا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے نم قنامت العروس، اب آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچے جواب دے دیے، صحیح جواب دے دیا۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اب اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا بستر بچھاؤ اس کے لیے۔
اور اس کے لیے وفتحوا لہ باب من ابواب الجنہ، جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ اور تیسرا کہا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے کہہ دو نم کنامت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اب تیرے لیے بھی کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، آرام کر تو۔ اور اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوجوان آ جاتا ہے بڑا خوبصورت، آگے کہتا ہے مبارک ہو۔ خیر مبارک کون ہو بھائی؟ کہ تیرے وہ نیک اعمال ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مجسم شکل دے کر کے تیرے پاس بھیج دیا ہے کہ تو تنہائی محسوس نہ کرے، تیری تنہائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، تیری تنہائیوں کو ختم کرنے کے لیے تیرے اعمال ہوں۔ اور فرمایا اگر برا انسان ہوتا ہے جواب نہیں دے پاتا، اس کے پاس ایک انتہائی کری شکل میں آ جاتا ہے، مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ میں عذاب میں پڑا ہوں، قبر مجھے دبا رہی ہے، میں گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، تو کہتے ہوں کس چیز کی ہے؟ کون تو؟ کہا میں تیرے وہی اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، تیرے سیاہ کرتوت ہوں، جو سیاہ کاریاں تو کرتا تھا وہی ہوں میں، کوئی اور نہیں ہے۔ جو بدکاری اور گندی زندگی تو گزار کے ہے ویسے تیرے ساتھی بنا دیا اللہ نے مجھے قبر میں۔ اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دباتی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا بچھاؤ، جہنم کا بستر اس کے لیے۔ یہ بڑا ٹٹر کر میں بڑا ہوں، میں فلاں میں فلاں میں فلاں ہوں، بچھاؤ اس کے لیے جہنم کا بستر۔ اور اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک سوئی کے نکے کے برابر زمین پہ سوراخ ہو جائے، زمین کا سبزہ ختم ہو جائے، یہ گرینری ختم ہو جائے زمین پر، ایک سوئی کے نکے کے برابر اگر سوراخ ہو جائے، تو یہ قبر کے ایسے معاملات ہیں، زندگی کے ایسے معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جو کچھ رہ گئی کچھ سوال بھی اگر ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہماری گفتگو تھی میت کو غسل، جنازہ، جنازے کی دعائیں، اور اس کے بعد قبر میں تدفین کیسے کرنی ہے۔ یہ ہمارا بڑا ایک ویسے موقع ہوتا ہے، وہاں پر بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، وہ جو دفن کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ جو اردا گرد کھڑے ہوتے ہیں نا وہ واضح بڑے اوے ایسے کرو ایسے کرو اور ایسے کر۔ اس پہ کبھی وہ انٹر میں ایک کتاب ہوتی تھی، ایک کہانی ہوتی تھی مردہ بدست زندہ، چودھری افضل حق کی، کبھی انٹرمیڈیٹ کی اردو کی کتاب میں ہوتی تھی۔ اس نے بڑا نقشہ کھینچا تھا کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، فوتگی والے گھر میں آتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں عبرت حاصل کرنے کی بجائے ہم وہاں پر بھی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی حقے کے کش لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کی بات کر رہا ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا دکان کا کیا کر کے آیا ہے، کیسے کیا ہے، اب جانا کیسے ہے، کب پہنچے گا، کب آیا تھا، کب جا رہا ہے۔ یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جنازگاہ میں بھی ہمیں پھر بدقسمتی ہوتی ہے نا کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا دعائیں، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دعاؤں میں ہم خود کہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر بھی فکر ہے کہ بس حاضری لگوا لو یا چہرہ دکھا دو کہ فلانا بھی آیا تھا، فلانا بھی آیا تھا، فلانا بھی آیا تھا۔ میت کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہم تو حاضریاں لگوا رہے ہوتے ہیں۔ حاضری نہیں، اخلاص کے ساتھ میت کے لیے جائیے، اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے، مانگیے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے، یا اللہ یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ میرا فلاں، یہ میرا فلاں، یہ میرا، یا اللہ یہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، میں اس کے جنازے میں آیا ہوں، صرف دین کی نسبت سے آیا ہوں، یا اللہ اسے معاف کر دیں۔ ایسے بن کے جائیے، اور جنازے ایسے پڑھیے کہ یا اللہ میں صرف دین کی نسبت سے اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا کہ یہ بھی میرے نبی کا امت، تیرے نبی کا امتی، میں بھی تیرے نبی کا امتی، میں صرف ایک امتی ہونے کی حیثیت سے فرض نبھانے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ مجھے کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، تو اس میت کو معاف کر دے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، مالک و مولا ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے مالک راضی ہوتے ہیں۔ مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو بیمار ہیں مالک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائیں۔ مالک و مولا جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں
سب کو مکمل صحت عطا فرما کہ تیرے سوا تو کوئی صحت عطا کرنے والا ہے نہیں۔ مالک و مولا ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما۔ یہ جو ہمارے ہاں حالات بنتے جا رہے ہیں، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، سیاست کیجئے جو مرضی کیجئے، اپنی اپنی پارٹیوں میں جہاں بھی رہیے، لیکن ادب آداب ملحوظ رکھیے، بڑے چھوٹے کا ادب آداب اسے ملحوظ رکھیے، اور اپنے رب سے اپنے وطن کی خیر مانگتے جائیے۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انارکی ہی انارکی، انارکی ہی انارکی، نفرتیں ہی نفرتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ رحم کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ مالک و مولا اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہم پہ ایسے حکمران لائے جو رب سے ڈرتے ہوئے انسانیت پر رحم کرنے والے ہوں۔ اے مالک و مولا ہم پر ایسے حکمران لا۔ آخر پہ ایک اعلان ہے، ہماری اس مسجد کے نمازی ہیں حاجی محمد اسحاق صاحب، یہ مرغے کی پولٹری کی دکان ہے، حاجی مشتاق صاحب، عبدالحمید صاحب، ان کے بھائی وفات پا گئے ہیں، ان کی غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل کی ہے انہوں نے، تو نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہیں پر۔ اور ہاں ایک اور چیز جو بڑی تھی رہ گئی، کیا خواتین نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں، بالکل ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کر کے آؤ۔ مسجد میں ہاں یہ بھی ہمارے ہاں، ہم بھی مسجد میں جنازے کا تصور شاید ایسا نہیں ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ مسجد میں ہوا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل و سہیل کے جنازے مسجد میں پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ میں بھی جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، تو انہوں نے کہا تم بھول گئے ہو کہ مسجد میں جنازے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائے ہیں، تو اس لیے مسجد میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے اور خواتین بھی جنازے میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کم الحاکمین ہمارے جو دنیا سے جا چکے احباب ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔